الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند ہفتوں سے یہ بات بیان ہو رہی ہے اور تمام بیانات کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے کیسے دور کریں۔ جدید نفسیات جو ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، سائیکیالوجی کو پڑھتے ہیں اور اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، ہم جیسے جاہل لوگوں کا کام نہیں ہے کہ ہم ان کے فیلڈ میں کچھ بھی دخل دیں، مگر کتاب و سنت میں جو نفسیاتی بیماریوں کے متعلق توجہ دلائی گئی ہے یا سمجھایا گیا ہے، بس وہ آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ وگرنہ اصل فیلڈ اسلامی معاشرے میں صوفیاء کرام کا تھا، اور اس جدید دنیا میں سائیکیٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ ان شعبوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں انسان جتنا عمل کرتا جائے گا وہ اپنی زندگی میں راحت اور سکھ محسوس کرے گا، اور جب راحت اور سکھ پائے گا تو اللہ کی عبادت کرے گا، کیونکہ ایمان کا وہ درجہ جس میں تکالیف اور مصائب کو سہ کر بھی انسان اپنے ایمان کو مضبوط رکھ سکتا ہے، اب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک وقت کوئی مصیبت اور تکلیف کا دیکھنا پڑ جائے تو ان ہزار وقتوں کی ناقدری ہو جاتی ہے جو اللہ نے سکھ اور مشکلات سے بچا کر گزار دیے۔ ایک عام سادہ سی بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ ان نفسیاتی بیماریوں کے سلسلے میں ایک چیز ہے انسانی عقل کا استعمال، اور بالعموم غفلت کی وجہ سے انسان عقل استعمال نہیں کرتا، اور شریعت کے اصول کی بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ انسانی عقل کو جذبات پر غالب رکھنا ہے، بس۔ شریعت کہتی ہے جہاں جذبات کا حکم ہے وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں گے کہ اس وقت جذبات پر عمل کرنا کوئی حرج نہیں، اور جہاں جذبات کی بجائے عقل کو غالب کرنا ہے وہ بھی وہ بتائیں گے کہ یہاں پر عقل کو غالب کرنا ہے۔ یہی چیز بعد میں ائمہ میں بھی رہی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی رہی، اور مجموعی طور پر وہ جو فیصلے کرتے تھے عقل انسانی جو کہ وحی کے تابع ہو، بس اس سے فیصلے ہوتے تھے، جذبات بھی ہوتے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے معاملے میں تشریف فرماتے اور ساری گفتگو سن رہے تھے، اور عروہ اور ان کے بھتیجے وہ خوض انہوں نے پہنا ہوا تھا، سب کے چہرے چھپے ہوئے تھے کہ کون ہے،
تو ایک نے اپنے بھتیجے کے لیے، جبکہ اس نے کہیں قتل کر دیے تھے بہت سے، دیت ادا کر دی تھی، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اپنے چچا کے ہاتھ پہ مارا اور کہا نیچے کرو ہاتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو مت ہاتھ لگاؤ، وہ پاک ہیں۔ اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے ہی چچا ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ پہ احسان نہ ہوتا تمہارا تو میں قاصد آیا ہوں مکہ سے، سفیر ہوں، میں تمہیں مزہ چکھا دیتا کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر اس نے جب یہ کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے کہ اللہ کے رسول آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ سارے اوباش ہیں، کہ آپ کے گرد جو جمع ہے نا یہ سب صحیح ترجمہ والیعاذ باللہ اس کے تلنگے ہیں سارے، آپ ان پہ بھروسہ نہ کیجیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑا سخت جملہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں فرمایا، موقع جذبات کا تھا۔ لیکن عمومی زندگی میں اپنے جذبات کو نہ ابھرنے دینا اور اپنی عقل کو غالب رکھنا اور کچھ پرواہ نہ کرنا کہ جذبات کا یہ موقع، اسے مزہ چکھاؤں، اسے پتہ چلے، کچھ بھی نہیں بھئی۔ اس کا پالا اللہ کے اس بندے سے پڑا ہے جو بندہ اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، ہر چیز میں اللہ کا تابع ہے۔ بہت بڑا نقص انسانی شخصیت میں جو پایا جاتا ہے وہ جذبات کا ابھار ہے، کہ جذبات کو مشتعل کر دینے والی چیزیں تاکہ دوسرے سے ہو نہ ہو اپنی خواہش پوری کی جائے۔ جو چیزیں دنیا میں بربادی کی پیدا ہوئی ہیں وہ ایسی چیزیں دکھاؤ، ایسی کہانیاں سناؤ، مذہب کے نام پہ لوگوں کو بھڑکاؤ تاکہ مذہب کے نام پہ تم مارو اور تم مقدس بھی بن جاؤ، پاک بھی بن جاؤ، قوم بھی تمہیں اپریشیٹ کرے، اور خدا کے ہاں تو جنت پکی ہے، کوئی پوچھے گا تھوڑے ہی کہ یہ کام کیوں کیا تھا۔ بہت بڑی جو تباہی ہے اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جس سے جو کام کرانا ہے اس کے جذبات کو ابھارو، ویڈیوز دکھاؤ، یوں قتل ہوتے ہیں، یوں سازشیں ہوتی ہیں، یوں بدلے لیے جاتے ہیں، اور کوئی عقل کی بات نہیں کہ میاں تم ہو کیا، تمہاری پوزیشن کیا ہے، کر کیا رہے ہو، چلے کہاں سے۔ اس لیے ہمیشہ عمومی زندگی میں عقل کو غالب رکھے اور جذبات کو دبائے۔ یہ ہے بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا حل کہ عقل سے کام لینا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اتنا بڑا گروہ کفار کا ہو کہ اس سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی طاقت نہیں ہے تو اس گروہ سے جا بھیڑنا اور اس گروہ سے جا لڑنا یہ خودکشی کے مترادف ہے، یہ کوئی شہادت نہیں ہے۔ فتح القدیر نے لکھا ہے، صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے جذبات جن چیزوں پر، بنیادوں پر ابھرتے ہیں ان میں سب سے بدترین بنیاد مذہب کی ڈالی جاتی ہے۔ اس سے یہ فکرہ کہا ہے مار دو، اس سے یہ کہا ہے مار دو، اس سے یہ کہا ہے اس سے فلاں لباس پہنا ہے مار دو، اس سے کم تو بات ہی نہیں۔ کبھی بھی اس کام میں نہ پڑے اور عقل سے کام لے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، بہت تمنائیں وابستہ تھیں، بہت تعریف فرمائی تھی۔ جاتے ہوئے کہا تھا کہ علی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری عمر تھوڑی ہے، آپ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں، لوگوں کے معاملے میرے ساتھ پیش آئیں گے، مقدمے آئیں گے عدالت میں، تو میں کیسے کام کروں گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اللہ تیری رہنمائی کرے گا،
مقدمہ پیش ہوا، ایک عورت اور 3 مرد آ گئے، مسلمان ہوئے تھے نئے نئے۔ تو اس سے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ علی، خواتین جیسے ہر ماہ فارغ ہو کے پھر غسل کر لیتی ہیں، تو 1 مہینے سے دوسرے مہینے تک جتنی میری طہارت اور پاکیزگی کے دن تھے، یہ 3 آدمی میرے پاس آئے، اور اب لڑکا پیدا ہوا ہے، اور یہ تینوں دعوے دار ہیں اس کے کہ بیٹا ہمارا ہے، اب فیصلہ کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا، اور انہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اعتراض ہوا، اور یہ بنیاد ہے گمراہی کی۔ اب یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے علی کا فیصلہ نہیں مانتے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ فرماتے لَقُلْنَا بِهِ، ہم اس فیصلے کو تسلیم کر لیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے جس کی ہم مخالفت نہ کر سکیں؟ یہ ہے گمراہی کی جڑ، کتاب و سنت، قرآن حدیث۔ اہل السنہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث اور اس کا جو مفہوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا ہے وہ مفہوم بھی شامل کرو، اور اگر کسی حدیث پہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے عمل نہیں کیا، ہم عمل نہیں کریں گے۔ یہ بنیادی فرق ہے اہل تشیع میں اور ہمارے عقیدوں میں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دین میں حجت ہیں یار، دین کو جو انہوں نے سمجھا ہے وہ سمجھ حجت ہے، کیونکہ اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ جس رائے کا اظہار انہوں نے کیا اور کسی حدیث پہ انہوں نے عمل نہیں کیا تو وہ جانتے ہوں گے نا کیوں۔ یہ کہتا ہے بہت، ہم کہتے ہیں کیسا ثواب ملتا ہے جسے صحابہ رضی اللہ عنہ محروم رہے اور تم ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو۔ دل فریب اور خوشنما نعرے، دین محمد چاہیے علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور پڑھنا نہیں ہے، کسی عقل مند کی مجلس میں بیٹھنا نہیں ہے، اور صفر اور اصول اور قواعد آتے ہی نہیں ہیں کہ اہل سنہ کون ہوتے ہیں۔ ہم اہل سنہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہ ہمارا عقیدہ اللہ کی کتاب دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت اور دلیل ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس طرح اس کو سمجھا ہے وہ ان کا سمجھنا بھی دلیل ہے، اور جس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں اس کو جانتے، ہم نہ اس پہ عمل کریں گے۔ لمبا ٹاپک ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کے 3 حل ہیں، ایک جو علی رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، ہم شکایت کریں گے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے علاوہ ہے کون جس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، علی کا فیصلہ نہیں مانتے۔ ان کا دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس بچے کو بڑا ہونے دیں، جب یہ بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا تو ہم تینوں اس کے سامنے ہوں گے، جس کو چاہے اپنا باپ قرار دے، اور وراثت کا سلسلہ وغیرہ وغیرہ سب اسی سے چلے گا۔ اور ان کا تیسری صورت یہ ہے کہ ہم کسی قیافہ شناس سیانے کو بلائیں اور وہ کھرا نکالے۔ گاؤں میں، دیہات میں کھرے سے جانور کو تلاش کرتے تھے نا، شاید اب بھی کرتے ہوں گے کہیں نہ کہیں۔ انہوں نے کہا اصل نکالے وہ کہ یہ بچہ کس کا بیٹا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر وہ مکہ چلے گئے، اور جس دن یہ یمنی مکہ پہنچے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان لوگوں سے ملے ہیں، اور انہوں نے الزامات لگائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ، بہت شدید اعتراضات تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ علی کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اس سے زیادہ بھی مال غنیمت میں سے لے لیتا تو اس کا حق بنتا تھا،
ایک اعتراض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فہم کو، عقل کو ترجیح دیتے رہے کہ اس سے ٹھیک کیا۔ یہ پیش ہوئے، ان کا اللہ کے رسول ایسے ہوا ہے، یہ عورت سچ کہتی ہے، ہم بھی سچ کہتے ہیں، اور یہ جو کچھ کرتوت تھے اس کے بعد ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یہ بچہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، پھر علی نے کیا فیصلہ کیا؟ ان کا اللہ کے رسول، اسلام میں آپ کے ہاں کسی بچے کے 2 باپ نہیں ہو سکتے، اصول ہے۔ تو یا تو ہم پھر کسی سیانے کو بلائیں، کھوج لگوائیں، یا پھر یہ بچہ بڑا ہو جائے، اور اب اسلام لے آئے ہیں چونکہ، تو علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں بلایا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تینوں کے نام اپنے بتاؤ۔ ہم نے نام بتائے، اس نے لکھا اور کرہ ڈال دیا، اور کرہ ڈالنے کے بعد اس میں سے جس کا نام لیا، اٹھایا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پرچی کو، اور جس کا نام تھا اس کو کہا یہ تمہارا بیٹا ہے، تم تینوں کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مفہوم یہ ہے، یہ فرمایا تم تینوں کا دعویٰ ہے اس پہ، اور یہ کرہ اللہ کی طرف سے ہے، تم تینوں کا حق اس بچے پہ بنتا ہے، تو ترجیح کی وجہ کوئی نہیں ہے، تو کرہ رہ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے سمجھا جائے گا، تو یہ بچہ تم لو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم اس کو بھی 1/3 پیسے دو گے اور اس کو بھی 1/3 پیسے دو گے، یعنی اگر یہ بچہ مر جائے تو اس کی دیت کوئی ہوگی نا، پیسے متعین ہوں گے کہ خون کے کتنے پیسے بنتے ہیں، مثلا 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے، تو بچہ تمہارا اور تمہارا 33,000 تمہارے پاس، 33,000 کو دو اور 33,000 اس کو دو، دعویٰ ان دونوں کا بھی ہے، اور تم جو بیٹا لے رہے ہو تو 66,000 ادا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبت علی، آپ نے ٹھیک فیصلہ فرمایا، اور پھر فرمایا احسنت علی، بہت عمدہ فیصلہ۔ یہ سب فیصلے انسانی عقل پہ مبنی ہیں، اس لیے انسان عقل کو چھوڑ دے اور جذبات میں بہہ جائے تو ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ ہر وہ چیز جس سے انسانی جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خوارج اٹھے تھے، اور انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا وہ کوئی چھوٹی سی چیز تھی؟ سیدنا علی خلیفہ راشد ہیں رضی اللہ عنہ، اور اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، اور اس کی طرف جو جا رہے ہیں کہ انہیں ماریں، نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ رو الی الجنہ، رو الی الجنہ، چلو جنت کی طرف، چلو جنت کی طرف۔ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا انتم اتباع کل نائق، یہ بچوں یاد رکھنا، یہ جملہ پوری زندگی کام آئے۔ فرمایا اتباع کل نائق، میرے بچوں، میری قوم کے لڑکوں، تم اس کی طرف لپکتے ہو، اس کے پیچھے چلتے ہو جو خوش نما، فریب دینے کے ساتھ ساتھ خوشنمائی کے الفاظ چن کے اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے۔ انتم اتباع کل نائق، جانوروں کو چرانے والا جو ہوتا ہے نا، وہ فرمایا تم ہر اس گڈریے کے پیچھے جاتے ہو جو تمہارے جذبات سے کھیلے، اونچی آواز سے بولے، اور تم ہمیں چھوڑ دیتے ہو، اور جو تم کہتے ہو کہ قرآن قرآن قرآن، فرمایا کلمۃ حق، بات سچی کہتے ہو، یراد بہا الباطل، لیکن اس کے پیچھے جو تمہارے عزائم چھپے ہوئے ہیں نا، وہ مذموم ہے۔ اس لیے شریعت نے بظاہر ایک چھوٹا سا حکم دیا اور انسان کو بچایا ہے کہ عقل سے کام لو، ایسے کام نہ کرو جس سے انسانی طبیعت میں الجھاؤ پیدا ہو، جس سے انسان تنگ ہو، تکلیف میں ہو۔ بظاہر انسان چھوٹی سی بات سمجھتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہے کہ تم اپنے باپ کی اولاد میں سے نہیں ہو، اس کا اثر کہاں کہاں جا کر پڑتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لڑائی تھی، اس پہ اسے کہا امیر المومنین، اس نے میری والدہ کی توہین کی ہے،
مقدمہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا. انہوں نے کہا کیا ہوا بچے، کیا توہین کیا؟ اس نے کہا کہ اس سے پوچھیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا ہاں بھی کس بات پہ جھگڑا؟ اس نے کہا میں نے تو اس کی والدہ کی تعریف کی تھی، میں نے تو اسے یہ کہا تھا کہ تمہاری ماں بہت نیک اور بہت پاک عورت ہے. اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس کی والدہ کی تعریف کی. میں نے فرمایا تعریف نہیں کی، یہ جو تانا دیا ہے نا اس کے پیچھے کیا ہے؟ اور 80 درے اس کو لگوائے لڑکے کو. فرمایا یہ تمہاری سزا ہے ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی. اب ہمارے یہاں انسانیت کے پیروکار اور انسانیت کا پرچار کرنے والے یہ پرچارک ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوم کا نہیں. یہ ضرور کہیں گے 60 درے لگوا دیے، اور یہ نہیں کہ جو مظلوم ہے جو اپنی ماں کے متعلق گالی نہیں سنتا اور نہیں سننی چاہیے اس کا کوئی حق نہیں. اس لیے بظاہر بات چھوٹی لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کہاں کہاں ہوتی. اس نے والدہ کی نفی کر دی، اس کے کردار پر تہمت لگ گئی. اس کا مطلب ہے اس کے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ کسی اور کی اولاد ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کی جب تقسیم ہوگی تو فرق پڑ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 3 4 جتنے بہن بھائی ہیں ان کی اولادیں آپس میں شادی بھی نہیں کر سکیں. جملہ ایک ہی ہے کہ تمہاری والدہ بڑی نیک. کہاں کہاں اثر جا کے پڑتا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ معاون آپ پڑھتے ہیں نا، رأیت الذی یکذب بالدین، تم نے اس انسان کی حالت پہ غور کیا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے یعنی کافر ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اور آخر پہ فرمایا وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور مانگے کی چیزیں تک نہیں یہ دیتے. اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول مانگے کی چیز کیا؟ آپ نے فرمایا تمہارے ہاں کوئی گھر میں پانی مانگنے آ جائے اسے نہیں روکنا، آگ مانگنے آ جائے اسے نہیں روکنا، نمک لینے آ جائے اسے نہیں روکنا. ایک جگہ فرمایا پانی، نمک، گھاس اور آگ، ان سب چیزوں پہ کسی کا کوئی حق نہیں بنتا، یہ کامن ہے، مشترک ہے. یہ شاملات کی زمینوں میں یہی چیزیں ہوتی تھی، سب کے لیے کامن، پورے گاؤں کی مشترکہ زمینیں. اس لیے منع کیا کہ دیکھو کوئی ضرورت کی چیز مانگ لے، چھوٹی موٹی چیز نہیں روکا کرتے، اس کی ضرورت میں کام آ جاتے. ہم بہت چھوٹے تھے، یہ ہے تربیت. ہم نے ہمارے ایک استاد تھے قاضی فضل صاحب رحمہ اللہ، ان سے ہم نے فارسی پڑھی تھی. ہمیشہ وہ ایسا کرتا اور شیروانی پہنتے تھے جس میں 2 جیب ہوتی تھی، ایک دائیں ایک بائیں. تو اتنے سال ان سے پڑھنے کے بعد احساس ہوا کہ استاد جو ہیں جب بھی قلم خریدتے ہیں 2 خریدتے ہیں. کوئی پین خریدنا ہے 2 خریدیں گے، بال پوائنٹ خریدنی ہے 2 خریدیں گے، ایک اس جیب میں ایک اس جیب میں. تو چونکہ ٹیچر تھے پڑھاتے تھے تو سارا دن انہیں ضرورت پیش آتی رہتی تھی. تو بچے غور سے دیکھتے ہیں نا کہ استاد کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. کوئی ٹیچر عام طور پہ کوئی اپنے جیب میں قلم، مسلمان اب رکھتے بھی نہیں، تو کوئی بھی ہوتا ہے ذرا پین دینا تو وہ ہمیشہ الٹے ہاتھ جیب سے پین نکالتے تھے، دائیں ہاتھ میں لے کے اسے دے دیتے تھے، اور خود ضرورت ہوتی تھی تو دائیں والا پین. تھے دونوں ایک سے. تو ایک دن ہم نے دریافت کیا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ہنس پڑے کہ اچھا بھائی بچوں تم نے سراغ لگا لیا. پھر کہنے لگے کہ ہر آدمی کے لکھنے کا سٹائل مختلف ہوتا ہے. میں عام طور پہ ایگل پین استعمال کرتا ہوں، اس کی نب بڑی اچھی ہوتی ہے. اب پتہ نہیں ملتا ہے یعنی. فرمانے لگے میرا تو سارا دن کام بچوں لکھنے پڑھنے کا ہوتا ہے، تو اپنے لیے دائیں طرف اور دوسروں کو دینے کے لیے بائیں طرف، اس لیے 2 خریدتا ہوں. اللہ نے کہا یمنعون الماعون،
اور ایسے نالائق لوگ ہیں کہ چھوٹی موٹی چیز بھی استعمال کے لیے نہیں دیتے۔ تو وجہ اس آیت میں اللہ نے جو ڈرایا ہے نا، اس سے ڈرتا ہوں۔ ہمیشہ دوسری سائڈ والا پن دے دیتا ہوں کہ میں اس وعید میں، اس زمرے میں نہ آ جاؤں جس کو خدا نے نفرت کا اظہار کیا۔ یہ تربیت ہے۔ اندازہ ہوا کہ دیکھو یہ لوگ کتنے عقل مند ہیں۔ اب جا کے ان چیزوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ نے کہا یمنعون الماعون، استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے۔ بظاہر چھوٹی سی غلطی ہے، کل کتنی اچھی بات کہی، ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ میں ہے، کیسی اچھی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا راستوں کو روکنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیطانی عمل ہے۔ ہوگی ان کے پاس کوئی روایت جو انہوں نے یہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، یہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول مغرب کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اور لوگوں نے جلدی جلدی جہاد سے اب واپس آئے ہیں، جتنا سامان تھا پھینکا زمین پہ اور وضو کرنے لگ گئے، اور اللہ کے رسول راستہ بند ہو گیا ہے۔ اب وہ وضو نیکی کا کام ہے نا، مغرب کی تیاری ہے، وقت نہ گزر جائے، جلدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور میری طرف سے اعلان کرو اور کہو جس نے مسلمانوں جس نے یہ راستہ تنگ کیا ہے فلا جہاد لہ، اللہ کی راہ میں جو جہاد کر کے آیا ہے وہ ثواب نظر ہو گیا، اکارت ہو گیا، ختم۔ وہ دین ہی کے نام پہ، حقیقی دین صحابہ رضی اللہ عنہ میں۔ مسند احمد میں آتا ہے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اپنے آپ کو لوگوں کی لعنت سے بچانا، اتقوا اللاعنین، ایسے نہ ہو لوگوں کی لعنتوں میں آ جاؤ۔ ماں کہتی ہے بیٹے ایسے نہ ہو لوگوں کی نظر لگ جائے، یہی ہوتا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی لعنت کا شکار نہ ہو جانا، یعنی لعنت تم پہ پڑ گئی تو خدا کی رحمت تم سے دور ہو جائے گی، زندگی بھر مصیبتوں میں رہو گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ لوگوں کی لعنتوں سے بچنا یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو راستے بند کر دینا، لوگوں کے، یہ تمہیں لعنت تک لے جائے گا۔ پھر فرمایا راستوں کے کناروں میں یا کہیں بھی جہاں پر سایہ دار درخت لگائے جاتے ہیں اس درخت کے نیچے بیٹھ کے زمین کو گندا نہ کرنا، نہیں تو لوگ تم پہ لعنت بھیجیں گے۔ دونوں چیزوں سے منع فرما دیا۔ فرمایا راستے بھی نہیں روکنے لوگوں کے، لعنت پڑے گی تم پہ، حتیٰ کہ وہ سایہ دار درخت جو مسافروں سفر کرنے والے کے کام آتے ہیں، فرمایا دیکھو اس کو بھی خراب نہیں کرنا۔ کوئی آدمی سفر میں بیٹھنا چاہتا ہے ایسے نہ کرنا، ورنہ تم پہ لعنت پڑ جائے گی ان لوگوں کی جو لوگ تکلیف میں مبتلا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بھائی، ہم نہ خود ان نفسیاتی بیماریوں کا کاز بنیں نہ ان کو بنائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی تربیت نہیں، ہم کہتے ہیں بھیا تم تربیت اپنے آپ سے شروع کر دو، تم اچھے سوسائٹی، اچھی مجلس، اچھا فرد، آپ بانی بن جائیں اس مجلس کے۔ اس مسجد کی بنیاد آخر کسی نے رکھی ہی ہوگی نا، اس میلوڈی کی مارکیٹ کی بنیاد آخر کسی نے رکھی ہوگی۔ یار تم خود بن جاؤ، تمہیں دیکھ کر لوگ تمہاری صحبت میں بیٹھ کے تم سے بات سن کے پھر انہیں یہ شکوہ نہ رہے کہ کوئی راہ نہیں، بہت سے ہیں آؤ مل جل کے یہ کام کرتے ہیں۔ چھوڑ دو حکومتوں کو، وہ کریں گی نہیں کریں گی، اللہ جانے وہ جانے۔ ہم اپنے آپ سے کیوں نہ ایسے نیکی کے کام شروع کریں کہ لوگ کہیں یار اس کے پاس بیٹھو بڑی عقل کی باتیں کرتا ہے۔ اپنے آپ کو نفسیاتی بیماریوں سے بچانا، گالیاں سننے سے بچانا، لعنت پڑے اس سے بچانا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو معاشرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم لوگوں کا خیال کریں اور اپنے طرز عمل کو درست رکھیں۔